اگر دم کرنا ہو تو پینے والی چیز میں باقاعدہ پڑھ کے دم کریں گے. دم کا معنی یہی ہوتا ہے. جب آپ اس میں پھونک نہیں ماریں گے، دم نہیں کریں گے، تو گویا دم نہیں ہوا. بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک چیز لکھی ہے، عمل لکھا ہے، اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اس نے کہا کہ پانی کا گلاس لے لیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو منہ کے قریب رکھیں، اتنا قریب رکھیں کہ جو آپ پڑھیں گے نا گویا کہ اس کے اندر جا رہا ہے. تو اس میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دفعہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ. ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ 7 دفعہ پڑھیں اس انداز میں کہ گویا کہ اس کے اندر آپ کی تھوک بھی جائے، اور جب پڑھ لیں تو وہی پانی پی لیں. اس نے کہا کہ آپ تجربہ کریں کہ یہ خود پڑھیں، کسی مولوی کو کسی پیر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ نے خود پڑھنا ہے، خود پی رہے ہیں آپ. اور نے کہا آپ تجربہ کریں کہ یہ پانی پڑھ کے پئیں، ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا، اور اگر وہ پیشاب کسی برتن میں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے پانی پیا تھا بالکل سفید اسی طرح نکل گیا. تو نے کہا کہ اگر یہ آپ 7 راتیں عمل کریں گے تو الحمدللہ کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، سب ختم ہو جائے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پی رہے ہیں، خود پڑھا کریں. کہتے جی ایک آدمی بازو کے اوپر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کوئی ناپ کرتا ہے اور پھر اس پہ چارکول پڑی ہے. لوگوں کا کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس پڑھو دم کرو. یہ اصل میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ جو عملیات کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دھاگا لے آؤ، دھاگے پہ وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اوپر سے لے کر پاؤں تک طول دیکھو تمہارا طول کتنا ہے، پھر ہاتھ یوں کرو اور عرض دیکھو کہ تمہارا عرض کتنا ہے. پھر وہ ملا دیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہ اب دوبارہ پیمائش کرو. تو اگر برابر ہو تو تمہیں بیماری ہے، کم ہو تو جادو ہے، اور زیادہ ہو تو جن ہے. انہوں نے ایک امتحان رکھا ہوا. اللہ کے بندے کوئی بھی دھاگا ہو جب دوبارہ پیمائش کرو گے لازمی فرق آئے گا. کوئی کھینچ کے کرے گا، کوئی تھوڑا کھینچے گا، کوئی زیادہ کھینچ، فرق تو آ ہی جائے گا. لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. اب وہ جن دھاگے میں آ جاتا ہے، اتنا کمزور جن ہے. یہ سب طریقے ہیں بیوقوف بنانے کے. روٹی تو کسی طور کما کھائے بچندر، یہ روٹی کھانے کے بہانے بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں. میرے گھر میں کبھی کبھی چوری پیسے کی ہوتی ہے، کبھی میٹیریل کی، لیکن پکڑا کوئی نہیں جانتا. اللہ سے دعا کیا کریں اور سورت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے دکان کے چاروں طرف دم کر دیا کریں، پھر چور نہیں آئے گا. ایک دفعہ حضور پاک نے، حدیث ہے یہ، سیدنا ابی ہریرہ سے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، رات کو تم نے پہرا دینا ہے، اس کا حفاظت کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اب رات کو حفاظت کر رہے تھے تو شیطان جو ہے نا کہ انسان کی شکل میں آیا اور کھجوریں اٹھانے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. وہ رونے لگ گیا، چھوٹے بچے ہیں، بھوکے پڑ رہے ہیں، پہلے دفعہ غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا. آپ نے چھوڑ دیا. جب صبح کی نماز میں آئے تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اور تیرے قیدی کے نے رات کیا کیا؟ ہم نے کہا حضور آیا تو میں نے فرمایا وہ تو شیطان تھا. دوسری رات پھر آپ نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. دوسری رات وہ آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا، اور میں پھر جناب رو کے حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم تھا. میں کہا اچھا آج بھی چھوڑ دو، پھر چوری نہ کرنا. نہیں. صبح حضور نے پوچھا اچھا آج رات کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا اور میں اب بھی آئے گا.
تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ کر دے، روئے پیٹے مر جائے، میں نے اس کو باندھ لیا۔ اس نے کہا اچھا ابو ہریرہ ایک بات سنو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا، پھر تو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا پھر تو چھوڑ دو گا۔ انہوں نے کہا بس آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ صبح جب آیا تو انہوں نے پوچھا اچھا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آیا تھا رات میں نے پھر پکڑ لیا، اسے مجھے یہ فرمایا ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے تو شیطان جھوٹا لیکن بولا سچ ہے۔ تو یہ آیت الکرسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی چلتے ہوئے اپنے گھر کے باہر سے حصار قائم کر دے، الحمدللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، ویسے بھی عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ مدینے پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں ہوا، بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، ورنہ اسی حالت میں وہ نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ وسوسے آتے اسی کو ہیں جو مومن ہوتا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے کہا کہ ہوٹل میں بال کاٹ لوں گی، بھول گئی، 1 گھنٹے کے بعد کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی کی ماں بڑی دخل اندازی کرتی ہے، میں اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہوں تو اس کو گھر بٹھا لیتی ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تم اپنی ساس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی آپ طواف کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے 3 صفوں کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 1 صف کا ہو۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے اجر ثواب، وہ کم ملتا ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، چاہے اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں، اب جو دوسری منزل پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نیچے والی صفوں کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پیا کریں، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ بہرحال مکے میں 10 دن ہے، پھر نماز قصر پڑھیں گے۔